نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محبت کے حصول کے لیے کافی لوگوں نے، بچیوں نے زیادہ، خواتین نے زیادہ، مرد حضرات نے بھی تھوڑا بہت سوال کیے کہ جناب علی تسخیر کا عمل کہہ لیجئے، محبت کا عمل کہہ لیجئے، حب کا عمل کہہ لیجئے، لو میگنیٹ فیلڈ کہہ لیجئے، جو آپ کو کہنا ہے کہہ لیجئے پیٹ بھر کے۔ تو اس کے بہت سارے عمل ہیں۔ وہ کہتے جناب چلے کو وظیفے پڑھو فلانا فلانا، بولا محبوب تو ملا نہیں، اور جناب محبوب کے چکر میں ملنگ بابا ہو گئے، اور جناب علی الٹے الٹے خیالات نظر آ رہے ہیں، چیزیں نظر آنی شروع ہو گئیں، اور جناب علی شکتی گیان الٹے سیدھے ایکٹیو ہو گئے، ہر کسی سے شک وہم پیدا ہو گیا، ہر عجیب عجیب سے فوبیاز ایکٹیو ہو گئے، پڑھائی چلے وظیفے کر کر کے۔ بہت سارے کام ٹیکنیک سے بھی تو ہوتے ہیں۔ ٹیکنیکس اگر سمجھ میں آ جائے، اگر آپ کو گرامر آتی ہے تو آپ کو انگریزی زبان 12 دن میں آ جاتی۔ اگر آپ کو گرامر نہیں آتی، گرامر میں امریکن انگلش کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، وہ رینن مارٹن کی انگریزی نہیں کہہ رہا، جس میں 6 سال بھی پڑھو اس کی گرامر، تو انگریزی ککھ نہیں آتی بندے کو۔ اس طریقے سے اگر معاملات کی وجوہات پتہ چل جائیں کہ بھائی یہ ہوتا کیسے، امپلیمنٹ کیا ہے، کہاں سے آئے گا، تو کام آسان ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے کوئی پڑھائی نہیں، کوئی چلہ نہیں، کوئی وظیفہ نہیں۔ بھائی جو پڑھنا اللہ اور اس کے رسول کے لیے پڑھ لیں۔ سورہ یاسین روز پڑھیں، نبی پاک کا حکم ہے۔ سورہ کہف ہر جمعے کو پڑھیں، نبی پاک کا حکم ہے۔ سورہ واقعہ، سورہ ملک روزانہ رات کو پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اس سے تو فائدہ ہوتا ہے، اس سے کوئی لاس نہیں ہوتا، مگر دیگر جو آپ من گھڑت قسم کی چیزیں بناتے ہیں اس کا نقصان بھی ہوتا ہے۔ پتہ چلا وہ کام تھی، ہوا نہیں، کوئی اور فریکوینسی کھل گئی، وہ ہوا نہیں، کوئی اور فریکوینسی کھل گئی، اب پتہ چلا بندہ وہمی ہو گیا، شکی ہو گیا، ایون کہ شیزوفرینیا میں چلا گیا۔ آپ کی قوت روحانیت آپ کی برداشت سے ذرا سے بھی باہر جا رہی ہے تو آپ شیزوفرینیا میں چلے جاتے ہیں، اور شیزوفرینیا میں چونکہ غیر ارادی طور پر گئے تو نیگیٹو جاتے ہیں، اور پھر جناب علی ہر کسی کو آپ شک شبے کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ آپ کو کہ آب زمزم بھی دے گا تو آپ کے دماغ میں کمانڈ آئے گی اس نے مجھے زہر ملایا۔ تو بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، حب کا عمل کے اعتبار سے جو میں ٹیکنیک بتا رہا ہوں، وہ ایک بات تو یہ ہے کہ اس میں قرآن چلے گا، تو اس میں عمل سننے سے پہلے سوچ لیجئے کہ اگر آپ جائز ہیں تو اللہ آپ کا فائدہ کر دے گا، اور اگر آپ ناجائز کریں گے تو بہت برے بھاری نقصان میں پھنس جائیں گے، اور چونکہ بیچ میں قرآن آ رہا ہے لہٰذا اس نقصان کا کوئی بھی عامل کاٹ نہیں کر سکے گا، آپ کا مداوع نہیں ہو سکے گا، سوائے پاگل خانے کے کوئی راستہ نہیں بچے گا جس نے بھی ناجائز کیا۔ میں دے اس لیے رہا ہوں تو کہ کچھ لوگ واقعی مستحق ہوتے ہیں اور اپنی جگہ پہ جائز ہوتے ہیں۔ میں صرف ان لوگوں کی نیت سے دے رہا ہوں، اس کے علاوہ کوئی بھی جناب علی اگر اس کو ناجائز کرتا ہے اور غیر شرعی کرتا ہے تو قرآن کے موکلین کے ساتھ غلط ڈیل بنانا اتنا بھیانک نقصان کر دے گا، اتنی تباہی کر دے گا، بربادی کر دے گا۔ آپ بے شک کتنے ہی پوچھے ہوئے بابے ہوں، آپ ساری بابا گیری ناک سے نکل جائے گی اگر اس کا ناجائز یوز کیا تو اس کا آسان طریقہ سمجھ لیجئے کہ قربانی میں جو آپ گوشت کھاتے ہیں، گوشت میں ہڈیاں ابھی بھی اکثر لوگوں کے گھر میں بچی ہوئی ہیں، سیو ہیں، محفوظ ہیں، گوشت بچا ہوا ہے، تو اس گوشت کو پکا کے کھا لیجئے اور ہڈی کو اچھی طرح صاف کر لیجئے گا، پھر اس کو دھو لیجئے گا۔ دھونے میں کوئی کیمیکل استعمال نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے، پانی کے پریشر سے دھو لیں اور کسی برتن میں رکھ کے دھوپ میں سکھا دیں، 50% کام آپ کا ہو گیا۔ گوشت آپ نے کھانا ہے، حضرت بابا جی مدد اللہ العالی آپ سے قربانی کا گوشت نہیں مانگ رہے، ٹھیک ہے، گوشت آپ نے کھا لینا ہے، ہڈی بھی نہیں مانگ رہے، ہڈی بھی اپنے پاس رکھیں آپ۔ اب اس ہڈی کو کیا کرنا ہے، ہڈی بڑی ہو، کم از کم اتنی بڑی ہڈی ہو کہ اس میں سورہ یاسین کی آپ چند آیتیں لکھ۔ یہ ٹیکنیک کا عمل ہے، یہ قرآن حدیث سے ثابت کرنے مت بیٹھ جائیے گا۔ جو لوگوں نے اللہ سے مختلف حالات میں معرفت مانگی، اللہ نے مختلف مسائل کو اور وسائل کو دیکھتے ہوئے اللہ نے پھر مختلف انداز میں ان کی مدد کی، تو ان کی مدد سے جو سلسلے چلتے ہیں وہ کافی روحانی علاج میں معشور مروجہ ہیں، قرآن حدیث سے وہ ثابت نہیں ہوتے، پہلے بتا رہا ہوں۔ اب اس میں آپ نے کیا کیا کہ ہڈی لے لی اور پہلے اپنی نیت درست کر لیں، آیا دیکھ لیں کہ آپ 100% حق پر ہیں، 100% رائٹ پر ہیں۔ آپ کا جو لائف پارٹنر ہے، جیسے ہسبینڈ ہے جس سے نکاح ہوا ہوا ہے، اور بیوی ہے جس سے نکاح ہوا ہوا ہے، اور وہ ظلم زیادتی کر رہی ہے، اس کی طرف سے ان کی سیکنڈ پارٹی کی طرف سے بے وفائی کا آپ کو عنصر نظر آ رہا ہے، تو ایسی تمام صورتوں میں آپ نے کیا کرنا ہے، وہ ہڈی لے لی، غسل کر لیں، پہلے غسل کریں، پاک کپڑے پہن لیں، خوشبو لگا لیں، کوئی بھی اچھی سی جو آپ کو اچھی لگتی ہو۔ اس کے بعد بلیک مارکر لے لیں، پرماننٹ مارکر، بلیک نیا ہو تو اچھا ہے تاکہ وہ باریک ٹپ ہوتی ہے، زیادہ لکھ سکتے ہو۔ اب اس میں سورہ یاسین جتنی بھی آ جائے، جتنی آپ لکھ سکتے ہیں۔ دوبارہ بول رہا ہوں، یہ قرآن جا رہا ہے، اس میں ناجائز کریں گے زندگی برباد ہو جائے گی، زندگی بھی برباد ہو جائے گی، نسلیں بھی برباد ہو جائیں گی، ٹھیک ہے، صرف جائز جگہ پہ یہ کر سکتے ہیں۔ اس میں سورہ یاسین جتنی لکھ سکتے ہیں لکھ لیں،
ٹھیک ہے، اور نیچے اپنا مقصد لکھ دیں کہ فلاں بن فلاں کے دل میں میرے لیے شدید محبت الفت تڑپ بے قراری پیدا ہو جائے. ہو گیا. اور اس کے بعد ہاتھ میں لے کے 11 مرتبہ کوئی سا بھی درود شریف جو آپ کو آتا ہو پڑھ لیجئے، اللہ سے دعا مانگ لیجئے. ابھی ہڈی کیا کرنا ہے، روزانہ کسی بھی ایک ٹائم کوئی کاٹن کا کپڑا کسی بھی کلر کا تھوڑا سا لے لیں، 1-2 بالش اس میں ہڈی کو لپیٹیں اور خالی پتیلے میں کچھ ہو نہیں، پانی وانی نہیں، خالی پتیلے میں رکھ کے 5 منٹ ہلکی آنچ دے دیں اس کو، اور دل ہی دل میں اللہ سے دعا مانگتے رہیں. ٹھیک ہے، اپنے مقصد کی دعا مانگنی ہے. اور 5 منٹ کتنا کرنا ہے، میکسیمم 7 دن، زیادہ نہیں کرنا پڑتا. اور اس کے بعد جب اللہ دیکھے، آپ دیکھو کہ اللہ کا شکر آپ کا کام ہو گیا. اب یہ ہڈی میں چونکہ قرآن لکھا گیا تھا، یہ ایسے نہیں پھینک سکتے آپ اس کو کسی کو. ٹھیک ہے، قرآن لکھا ہوا تھا اس کے اوپر. یہ کوئی بھی زمین، اپنی کچی زمین تھوڑی سی اچھی خاصی گہرائی میں کھود کے، جب امید ہو کہ بالکل کونے پہ امید ہے کہ کسی کا پاؤں نہیں پڑے گا، وہاں اس کو دفن کر دیں یا سمندر میں ڈال دیں. اس ہڈی کو اینڈ تک آپ نے لاجیکلی عزت احترام سے پہنچانا ہے. اگر آپ نے ہڈی ویسی پڑی رہ گئی اور یا جناب علی یہ ہڈی آپ نے ویسی پھینک دی تو اس کا ہرجانہ بھی آپ کو بھگتنا پڑے گا. میں نے جتنی سیفٹی سیکورٹی تھی بتا دی آپ کو، آسان ترین عمل بتا دیا. ٹھیک ہے، یہ آپ کر لیجئے. جہاں آپ جائز ہوں گے اللہ ضرور آپ کی مدد کرے گا. اور پھر دعا میں یاد رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.